سکتا تھا، چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی۔ چلو میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں۔ دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزئیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا۔ چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو۔ صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا۔ چلو کہ یہ راستہ، ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے، تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے۔ سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی۔ قلب و جان ہے تجھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے۔ شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈینسر نصب ہے۔ پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے۔ کوئی اور تھا۔ شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے 1 منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے۔ یہ گمان تھا کئی سال سے۔ سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے۔ اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ سال سے یہ گمان تھا۔ ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے۔ ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے۔ کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا۔ ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے، جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ حبیب رب کریم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا۔ اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے۔ اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائزڈ 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا۔ فکر ہے میری آپ کی، انہیں چاہتا کوئی اور ہے، انہیں فکر ہے۔ چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے، انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے۔ ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں۔ تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں۔ ہوئی خلد گوش ہنسی صدا میں جو دور اس کا میٹیریل ایک
خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے۔ یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سے تھا ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے، اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا۔ ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے، اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں۔ متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی، جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا نبی اپنے مولا نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خودکار سیکیورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اپنے مولا کا پیارا ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی۔ کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، گرینائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں۔ عالم کا دولا ہمارا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی۔ اس کی تعمیر میں بہترین مہارت، ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات،